بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کیا جائے، آپ کے طور طریقے کے مطابق کیا جائے، آپ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے کیا جائے، اللہ رب العزت کے یہاں وہ ایک خاص اہمیت اور مقبولیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کی نورانیت، اس کا ثواب اللہ رب العزت کے یہاں کئی گنا بڑھ جاتا ہے بنسبت اس عمل کے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ کر کے کیا جائے۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، خواہ وہ تسبیح فاطمی ہو جسے عام طور سے فجر اور عصر کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں۔ تو چاہے تسبیح فاطمی ہو یا کوئی دوسری تسبیح ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہو یا درود یا استغفار کی تسبیح ہو، تو ہمارے یہاں جو تسبیحات کو پڑھنے کا چلن ہے، رواج ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دونوں ہاتھوں سے تسبیحات کو پڑھتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے تسبیحات کو گنتے ہیں، جبکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تسبیحات کو صرف داہنے ہاتھ پر پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بیمینہ، کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ آپ اپنے دانے ہاتھ سے تسبیحات کو گن رہے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ تسبیحات صرف اور صرف داہنے ہاتھ سے پڑھی جائیں۔ بائیں ہاتھ سے تسبیحات کا پڑھنا سنت کے مزاج کے بھی خلاف ہے اور خلاف شریعت بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ نے جس طرح سے ذکر کی تلقین کی ہے، ذکر کی تعلیم دی ہے، ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذکر کی کیفیت بھی بتلائی ہے کہ کس طرح سے اس ذکر کو کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے اس کی تعلیم دی ہے کہ آپ صرف اور صرف دانے ہاتھ سے تسبیحات کو پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ عقل کے موافق بھی ہے کہ ہر خیر کا کام صرف اور صرف داہنے ہاتھ سے کیا جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند بھی فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن فی شأنہ کلہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام اچھے کاموں میں داہنی طرف کو پسند فرماتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی اور اسی کی ہم سب کو عادت ڈالنی چاہیے۔ بزرگان دین نے، اکابر علماء کرام رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں میں مختلف جگہوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کی تصریح فرمائی ہے، واضح فرمایا ہے کہ سنت یہ ہے کہ دانے ہاتھ پر تسبیحات کو پڑھا جائے، بائیں ہاتھ پر تسبیحات کا پڑھنا سنت کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تعجب ہے لوگوں پر کہ کھاتے تو صرف دانے ہاتھ سے ہیں اور تسبیحات دونوں ہاتھوں پر پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حافظ ابو عمرو مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بات حدیث میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دانے ہاتھ سے تسبیحات کے پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں دانے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر کیوں ترجیح دی۔ ہمارے لیے تو بغیر قیل و قال کے، بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی وجہ اور دلیل کو جانے خیر اور عافیت اسی میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کی جائے، آپ کے اسوہ حسنہ پر چلا جائے، اور دین نام ہی اسی کا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری اتباع کی جائے۔ دین نام عقلی گھوڑے دوڑانے کا نام نہیں ہے، عقلی گھوڑے دوڑانے کا نام دین نہیں ہے کہ کوئی یوں کہنے لگے کہ پھر بائیں ہاتھ کا کیا کام، بائیں ہاتھ کو جسم سے الگ کر دینا چاہیے، بائیں ہاتھ کو کاٹ کر کے پھینک دینا چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں کا نام دین نہیں ہے، اور جو عقلی گھوڑے دین میں دوڑاتے ہیں ان کے ہاتھ سوائے ضلالت اور گمراہی کے کچھ نہیں لگتا ہے۔ دین نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کا۔ تو تسبیحات میں سنت یہ ہے کہ دانے ہاتھ پر تسبیحات کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور یہ جو ہم سب کی عادت بنی ہوئی ہے کہ دائیں ہاتھ پر بھی بائیں ہاتھ پر بھی تسبیحات کو گنتے ہیں، تسبیحات کو پڑھتے ہیں، اس عادت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً شروع میں مشکلات آئیں گی، کچھ تکلیف آئے گی، اور کچھ مرتبہ تسبیحات بھی بھول جائیں گے، لیکن جب آپ برابر اس عمل کو کریں گے اور برابر تسبیحات کو دانے ہاتھ پر پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کی عادت ڈال لیں گے، آپ اس کے عادی ہو جائیں گے، اور اس سے بڑھ کر سعادت اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات نہیں ہے کہ ہمارا عمل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی ہدایت پر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس عمل کی مقبولیت کو، ہر اس عمل کے وزن اور ثواب کو بڑھا دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پوری زندگی میں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔